حضرت علی علیہ السلام کی بیعت۔ حضرت عثمان کے بعد جب مسلمانوں کی گردن میں کسی کی اطاعت کا قلادہ باقی نہ رہا تو انہوں نے علی بن ابی طالب کے نام سے نعرے بلند کیے اور ان کی بیعت کا ارادہ کیا۔ اور مورخ طبری لکھتے ہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے کہا یہ شخص قتل ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے اور آج ہمیں آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کو اسلام میں شرف سبقت حاصل ہے اور آپ کو پیغمبر خدا کی قرابت بھی حاصل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم مجھے امیر مت بناؤ، میرا امیر ہونے کا وزیر رہنا بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا خدا کی قسم اب ایسا نہ ہوگا، ہم آپ کو خلیفہ بنا کر چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے تو میری بیعت مسجد میں ہوگی، میری بیعت مخفی نہ ہوگی اور تمام مسلمانوں کی رضامندی سے ہوگی۔ ایک اور سند کے تحت مروی ہے کہ مہاجرین و انصار کا اجتماع ہوا، اس میں طلحہ و زبیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا اے ابو الحسن آپ ہاتھ دراز کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جس کا بھی انتخاب کرو گے میں اس پر راضی ہوں گا، تم کسی دوسرے کا انتخاب کرو۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے علاوہ کسی کا بھی انتخاب نہیں کرتے۔ الغرض صحابہ کئی بار آپ کے پاس یہ پیشکش لے کر آئے مگر آپ نے ہر بار اسے مسترد کیا، اور بعد میں پھر صحابہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر آئے اور آپ نے کہا اب کافی وقت گزر چکا ہے، اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو حالات درگوں ہو جائیں گے، اس لیے آپ منصب خلافت کو قبول کریں۔ آپ نے فرمایا تم کئی بار میرے پاس آئے ہو اور میں نے ہر بار تمہیں واپس کیے ہے، اس کے باوجود اگر تمہارا اصرار جاری ہے تو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں وہ بات قبول ہوئی تو میں منصب خلافت قبول کر لوں گا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے کہا ہمیں آپ کی ہر بات قبول ہوگی۔ چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے اور لوگوں کے اجتماع سے اس طرح گفتگو کی میں تمہاری حکومت قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا مگر تم نے بار بار اصرار کیا کہ میں حکومت قبول کروں اور میں تم سب کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا اور ہر امر میں تمہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تمہارے خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں تمہارے بغیر اس میں سے ایک درہم تک نہیں لوں گا، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے اور میری حکومت کو قبول کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہنا، پھر لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ لازری کتاب الانصاب اور حاکم مستدرک پر لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام باہر نکلے اور اپنے گھر آئے، لوگ دوڑ کر علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے اصحاب اور غیر اصحاب دونوں طرح کے افراد شامل تھے اور سب انہیں امیر المومنین کہہ رہے تھے۔ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ دراز کریں۔ آپ نے فرمایا خلیفہ منتخب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ حق اہل بدر کو حاصل ہے، وہ جسے چاہے اپنا امیر منتخب کریں۔ اس وقت جتنے بھی بدری صحابی موجود تھے وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت کے پاس آئے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی دوسرا منصب خلافت کے لائق دکھائی نہیں دیتا۔ جب اہل بدر کا اصرار بڑھا تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ نے آپ کی بیعت کی۔ طلحہ کی ایک انگلی مثل تھی۔ حضرت علی نے اس سے بدشگونی لی اور کہا
یہ کہیں بیعت توڑ نہ ڈالے۔ پھر بھی لکھتے ہیں جب سب سے پہلے طلحہ نے بیعت کی تو حبیب بن زہیب نے کہا بیعت کی ابتدا مشلول ہاتھ سے ہوئی، مجھے تو یہ معاملہ یوں دکھائی دیتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم مسئلہ خلافت و امامت کے متعلق دونوں مکاتب فکر کی آراء لکھیں گے اور اس کی آغاز مکتب خلافت کی آراء سے کریں گے۔